بو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزشتہ دنوں میں کر آئے ہو۔ لیکن اس کے برعکس وہ طلباء بھی ہوں گے جو ناکام طلباء ہوں گے، اور جب ناکام ہونے والے طالب علم کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تو میرا رزلٹ کارڈ بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ عام طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سورۃ انشقاق میں اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا گیا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جیسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ تو موت کو پکارے گا، وہ تو چیخ پکار کرے گا کہ مارا گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ اور سورہ فرقان میں بڑے خوبصورت الفاظ ہے، کہا جائے گا اسے کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج تو بہت سی موتیں پکارو۔ یعنی موت کا تو وہاں پھر کام ہی ختم ہے۔ اور حاقہ میں اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جیسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، تو کہے گا کہ کاش مجھے میرا رزلٹ کارڈ ملتا ہی نہ، دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ، اور کاش مجھے اپنے مارکس پتہ نہ ہوتے۔ اور یقین مانے یہ بھی ایک ناکام ہونے والے طالب علم کی کیفیت ہے کہ جس نے فیل ہونا ہوتا ہے اس کی خواہشات کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ کاش میرا پیپر ہی کہیں گم ہو جائے، کاش ریکارڈ روم کو ہی آگ لگ جائے، کاش میرے مارکس لگاتے ہوئے ایگزامینر کو نیند آ جائے۔ عجیب طرح یعنی ناممکن خواہشات جو ہے وہ انسان کرتا ہے۔ تو وہاں پر بالکل وہی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور اے کاش وہ جو مجھے زندگی میں موت آئی تھی نا وہی میرا فیصلہ کر دیتی۔ ما اغنا انی مالیہ، دنیا کی زندگی میں دو ہی طریقے ہیں انسان کو کام کروانے کے، یا تو پیسہ یا پھر اختیار، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے ما اغنا انی مالیہ، میرا تو مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلاک انی سلطانیہ، میری تو حکومت، میرا اقتدار، میرا سٹیٹس ہلاک ہو گیا۔ اور پھر اس کا کیا انجام ہوگا وہ آگے الفاظ ہیں۔ ٹاپک بہرحال ہمارا ہٹ رہا ہے، لیکن صرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم نے جو کل بات کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو مجھے بتائیں کہ ان آیات کے حوالے سے کسی لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت ہے آپ کو؟ یہ آیات آپ کے سامنے آئے اور ان کا صرف مفہوم آپ کو آتا ہو، اور مفہوم کب ممکن ہے آنا؟ جب آپ کو اس کلام کی زبان آتی ہوگی، اور جب آپ کو زبان آتی ہوگی تو قرآن پاک آپ پڑھیں گے، ان دونوں جگہوں سے آپ پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن مجید کی گزرے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے توجہ نہیں کی کہ یہ تو ہمارا ہی ذکر ہے۔ تو اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کو، اس کتاب زندگی کو کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ کس قابل ہے۔ کیا یہ کتاب ہمیں دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ کتاب بائیں ہاتھ میں ملی تو کیا حل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب جو ہے سب کو ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے اور ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لفظ کی قسم ہوتی ہے جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں، لہٰذا اس لفظ کو بامعنی لفظ کہتے ہیں،
اور ایک لفظ کی قسم ہوتی ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور اس کو بے معنی لفظ کہتے ہیں. با معنی میننگ فل ورڈز اور بے معنی میننگ لیس. با معنی اور بے معنی کا فرق آپ جانتے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد چائے پئیں گے. تو چائے تو آپ پئیں گے لیکن یہ شائے اور بسکٹ بھی کھائیں گے. تو بسکٹ تو کھا لیں گے, بسکٹ یا شسکٹ یہ ہم اکثر اپنی زبان میں بولتے ہیں. یعنی لفظ ہماری زبان جو کچھ باہر پھینکتی ہے منہ سے اس کو لفظ کہتے ہیں. اور وہ لفظ جو ہے وہ با معنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہمارا سکوپ کیا ہے یہاں پر قرآن مجید پڑھنا, اور قرآن مجید میں کوئی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے, لہٰذا ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے. بے معنی لفظ کو گرامر میں کہتے کیا ہے میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ زیادہ آپ کے ذہن پہ میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہوں گا. با معنی لفظ اس کو کہتے کیا ہے؟ با معنی لفظ عربی گرامر میں کلمہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ. ہم عام طور پہ کلمہ بولتے ہیں, لیکن ہم نے اب چونکہ عربی پڑھنی شروع کی ہے لہٰذا اب ہم اسے کلمہ کہیں گے. جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامعنی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. یعنی کچھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور وہ زبان میں استعمال ہونے والے جو بامعنی الفاظ ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر ان کے کچھ گروپس بنا دیتے ہیں. ایک قسم کے الفاظ ایک گروپ میں, ایک قسم کے الفاظ دوسرے گروپ میں, ایک قسم کے الفاظ تیسرے گروپ میں, اور اس طرح گروپنگ کر لی جاتی ہے. اچھا, اب یہ گروپنگ جو ہے اس کی تعداد ہر زبان میں مختلف ہے. اب چونکہ ہمارا زیادہ آپ یعنی اردو گرامر سے اتنا زیادہ آپ کو واقفیت حاصل نہیں ہوگی, لیکن انگلش گرامر پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ہم نے پڑھی ہوئی ہے یا ہمیں پڑھائی گئی ہے. تو یہ جو گروپنگ ہے انگریزی میں, اس گروپنگ کی تعداد انگریزی میں 8 کی تعداد ہے, جسے آپ پارٹس آف اسپیچ کے نام سے جانتے ہیں. پارٹس آف اسپیچ انگریزی میں 8 ہیں. کون کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹو, پریپوزیشن, کنجنکشن اور انٹرجیکشن. تو یہ 8 میں تقسیم کی گئی ہے انگریزی میں بامعنی الفاظ کی. ٹھیک ہے. لیکن اردو, فارسی اور عربی اس میں بامعنی الفاظ کی گروپنگ جو ہے وہ 3 کی تعداد میں کی گئی. یعنی جتنے بھی بامعنی الفاظ تھے اردو میں, فارسی میں اور عربی میں, ان کے 3 گروپس بنا لیے گئے, اور وہ 3 گروپس جو ہیں وہ